وہ بندہ جنت میں جائے، جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ بندہ جہنمی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے پہ لعن نہ کیا کرو، لعنت نہ بھیجا کرو، بہت بڑا عمل ہے یہ۔ اور ایک روایت کا سہارا لے کے آج کل اہل توحید کو بھی پھسلایا جا رہا ہے۔ جب آپ کسی بدعتی کے پیچھے عمل کریں گے، چاہے وہ نفلی ہو چاہے وہ فردی ہو، تو آپ کی اس کی تکریم کرنا آپ پہ لازم ہے، اس کی عزت کرنا آپ پہ لازم ہے۔ جب کریں گے تو آپ کے دل میں اس کے لیے نرمی کا گوشہ آئے گا، پھر اس کے اعمال آپ کو اتنے برے نہیں لگیں گے، اس کے عمل آپ کو برا نہیں لگے گا، آپ اس عمل میں جا سکتے ہیں، وہ عمل آپ پہ حاوی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو روایت لی جاتی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی صحیح البخاری میں 695 نمبر۔ عبداللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں انہ دخل علی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہو محصور، میں آیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ قید میں تھے، محصور تھے، اپنے گھر میں قید تھے۔ فقال انک امام عامۃ، تو میں نے کہا آپ عام مسلمانوں کے امام ہیں۔ وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى وَيُصَلِّ لَنَا إِمَامُ الْفِتْنَةِ وَنَتَخَرَّجْ، انہوں نے کہا کہ اب جو ہم پہ باغیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنا امام مقرر کر دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار نہ ہو جائیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ کے گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصلاۃ احسن ما یعمل الناس، نماز جو ہے ایک اچھا عمل ہے لوگوں کا، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسِ فَأَحْسَنْ مَعَهُمْ، جب وہ اچھا عمل کرے تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ أَسَاءَهُمْ، جب وہ کوئی برا عمل کرے تو ان سے ہٹ جاؤ، ان سے پیچھے ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ۔ وَقَالَ زُبَيْدِ قَالَ زُهْرِي لَا نَرَى أَن يُصَلِّي خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا، تو حدیث کے راوی، اس اثر کے راوی امام زہری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک ہجڑے کے پیچھے نماز پڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے، درست نہیں سمجھتے، مگر ایسی مجبوری بن جائے، ایسی مجبوری بن جائے تو اس کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا وہ مجبوری کے تحت تھا، وہ مجبوری تھی، وہ انہوں نے اپنے لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا میں کسی کا خون اس مدینہ کی گلیوں میں بہانا یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون اس نبی کے اپنا شہر میں بہے، انہوں نے اپنی جان دے دی تھی۔ اور علی المرتضیٰ بھی شیر خدا رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے، انہوں نے بھی ان باغیوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ اور امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جو حالانکہ پہرا دیتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، مگر ان کا بھی اس مسجدوں میں ان اماموں کے پیچھے جانا نہیں ملتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا احتیاط کریں، محاسبہ کریں، اور اپنے اس برائی سے نفرت کریں، اس بدعت سے نفرت کریں، انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس عمل سے نفرت کرنی ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا کارگر بننا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی بخشش فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی زندگی میں اپنے رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال تھے، ہمارے کمزور اعمال تھے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔
اللہ ہم پہ اپنا رحم فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں پہ اپنا رحم فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو کفار کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قولی فعلی عملی ہر صورت میں ان کا مخالفت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے، وہ کفار کو نیست و نابود فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو عید کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے، اگر کوئی اس کے علاوہ بھی دوستوں کا مشورہ ہوئے تو وہ ٹائم بن سکتا ہے، اس تو پہلے ہی ہوئے گا 7:30 اسی آخری ٹائم رکھا ہے، اس تو علاوہ اگر کوئی جلدی کا خواہشہ ہوئے تو بھی دس۔ اللہ اکبر۔